بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ ٹونی چڑیا اپنے گھر میں کھچڑی بنا رہی تھی۔ اس موسم میں ٹونی چڑیا کی کھچڑی تو بس اوہو تھی۔ ٹونی چڑیا کی ماں بھی آئی ہوئی تھی اور گڑیا تو نانو کی دیوانی تھی۔ نانو کی گود پہ چڑھ کے کہانیاں سن رہی تھی اور ٹونی چڑیا کھچڑی پکاتے پکاتے مسکرا رہی تھی۔ اور ٹونی چڑیا اچانک گڑیا کو کہتی ہے، گڑیا بیٹا نمک کم ہو گیا ہے، جاؤ ذرا گوری آنٹی کے گھر سے نمک تو لے آؤ۔ اور گڑیا کہتی ہے، اوہو مما، اب دیکھیں نا اتنی مزیدار کہانی نانو سنا رہی تھیں، نانو پہلے آپ بتائیں پھر کیا ہوا؟ تو نانو کہتی ہے، ارے بیٹا میں بتا دوں گی کہ پھر کیا ہوا جادوئی پیڑ کے ساتھ، لیکن پہلے تم جاؤ جو مما کہہ رہی ہیں پہلے وہ کام کرو۔ اور پھر گڑیا نمک لینے چلی جاتی ہے اور ٹونی سوچتی ہے کہ نانو کی تو بہت دیوانی ہے۔ پھر گڑیا گوری آنٹی کے گھر آ کر کہتی ہے، گوری آنٹی تھوڑا نمک دے دیں، بارش بہت تیز ہے اس لیے بازار سے نہیں لا سکتے۔ تو گوری کہتی ہے، ارے کیا پکا رہی ہے تمہاری ماں اتنی تیز بارش میں؟ تو گڑیا کہتی ہے، میری مما کھچڑی بنا رہی ہیں۔ گوری کہتی ہے، بہت مشکل چیزیں بناتی ہے تمہاری مما تو اس بارش میں، اتنی مزیدار۔ اور جگو کہتا ہے، مما مجھے بھی کھچڑی بنا دیں، لیکن گوری کہتی ہے، ارے میرے سے نہیں بنتی کھچڑی وچڑی۔ اور گڑیا نمک لے کر آ جاتی ہے تو ٹونی کھچڑی میں نمک ڈالتی ہے۔ گڑیا دوبارہ سے اپنی نانو سے کہانی سننے لگتی ہے کہ اچانک گوری آتی ہے اور کہتی ہے، ٹونی وہ جو ابھی تمہیں نمک دیا ہے نا میں نے وہ واپس کر دو، میرا بھی کھچڑی بنانے کا پروگرام بن گیا ہے اور یہی نمک تھا میرے پاس جو تمہیں دیا ہے۔ ٹونی کہتی ہے، گوری یہ تو بہت بری بات ہے، تم دے کر چیز واپس لیتی ہو، میں نے تو کھچڑی میں ڈال دیا ہے۔ لیکن گوری کہتی ہے، مجھے تو نہیں پتا، میرا جگو تو بہت ضد کر رہا ہے، اگر تم کھچڑی نمک نہیں دے سکتی تو وہ کھچڑی دے دو اتنی۔ اور پھر ٹونی اتنی کھچڑی نکال کر گوری کو دے دیتی ہے اور گوری گھر آتی ہے اور جگو اور گوری دونوں مزے سے وہ کھچڑی کھانے لگتے ہیں۔ آہا مزہ آ گیا، ٹونی تو بہت مزے کی کھچڑی بناتی ہے۔ جب وہ ساری کھچڑی ختم کر دیتے ہیں تو کالو کوا بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے، اچھا کھچڑی کھا رہے تھے؟ گوری کہتی ہے، ارے ٹونی سے لائی تھی، وہ تو نمک لے کر گئی تھی، اس کے بدلے میں بہانے سے کھچڑی لے آئی۔ جگو کہتا ہے، ہاں پاپا بہت مزے کی ہے۔ اور کالو کہتا ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے بھی لا کر دو۔ پھر گوری کہتی ہے، جا جگو تو ذرا جا کے بہانہ لگا کے کھچڑی تو لا اپنے پاپا کے لیے۔ پھر جگو آتا ہے اور کہتا ہے، ٹونی آنٹی میری نانو آئی ہیں، مما کہہ رہی ہیں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بارش بہت تیز ہے، نانو کو بھوک لگی ہے، تھوڑی کھچڑی دے دیں۔ ٹونی کہتی ہے، واہ تمہاری مما نے نمک دے کر تو ہماری کھچڑی کو خرید ہی لیا۔ لیکن ٹونی کی ماں کہتی ہے، دے دو ٹونی، پڑوسی ہی کام آتے ہیں، اب اس کی ماں آئی ہے تو کیا کرے۔ پھر وہ کھچڑی لے کر گھر آتا ہے تو کالو کوا کہتا ہے، واہ اس کی تو خوشبو ہی اتنی اچھی ہے۔ پھر کالو کھچڑی کھانے لگتا ہے تو بیچ میں سے جگو اور گوری بھی تھوڑا کھاتے ہیں اور لڑ کر تینوں ہی وہ کھچڑی ختم کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب تینوں کھچڑی کھا چکتے ہیں تو اچانک ہی وہاں پر گوری کی ماں آ جاتی ہے سچ میں۔ اور پھر گوری کہتی ہے، کالو جی گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اب ماں کو کیا کھلائیں؟ اتنے میں ماں کہتی ہے، بیٹی جلدی کچھ کھانے کو دو، بہت دور سے اڑتی آ رہی ہوں، بہت بھوک لگی ہے۔ کالو کہتا ہے، ٹونی چڑیا بڑی دیالو ہے، جا کے پھر سے کھچڑی مانگو، دے دے گی ضرور تمہیں۔ اب گوری کہتی ہے، ہو نہ ہو اب تو جانا ہی پڑے گا، گھر میں تو سچ میں کچھ نہیں ہے اور ماں کو بھوک لگی ہے۔ گوری پھر ٹونی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، ٹونی جگو تم سے جھوٹ بول کر کھچڑی لے گیا تھا، لیکن اب سچ میں میری ماں آ گئی ہے، مجھے اس کے لیے کھچڑی چاہیے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹونی کہتی ہے، کیا تماشا بنا لیا ہے تم لوگوں نے؟ لیکن ٹونی کی ماں کہتی ہے، بیٹی دے دو، کوئی بات نہیں، وہ جیسے بھی کر کے لے کر جا رہے ہیں ان کا عمل ہے، تم تو اچھا عمل کرو نا۔ اب اس کی ماں سچ میں آ گئی ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں، اگر تمہارے گھر مہمان آ جاتے تو تم یہ ساری کھچڑی وہاں رکھ دیتی۔
اور پھر ٹونی ماں کی بات سمجھ کر گوری کو پیالہ بھر کے کھچڑی دیتی ہے اور پھر وہ خود بھی کھچڑی کھانے لگتے ہیں اس سے پہلے کہ گوری پھر سے آ جائے مانگنے کے لیے۔ ٹونی کہتی ہے ماں اور گڑیا جلدی جلدی سے کھچڑی کھا لیں، یہ نہ ہو کہ گوری پھر سے آ جائے کھچڑی مانگنے کے لیے، نمک لے کر تو ہم مصیبت میں ہی پڑ گئے ہیں۔ اور پھر وہ تینوں ہنسنے لگتے ہیں اور تینوں ہی کھچڑی کھانے لگتے ہیں جو اس بارش کے موسم میں بہت مزیدار لگ رہی تھی۔ پیارے بچوں، کہانی اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا۔